فضائل تبلیغ فصل اول۔ معزز سامعین اکرام، آج کی ویڈیو میں آپ لوگ کے ساتھ فضائل تبلیغ کے بارے میں بات کرنے والا ہوں۔ تمام اہل مسلم سے درخواست ہے کہ آج کی ویڈیو توجہ سے سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل اول، اس میں تبرکاً اللہ پاک کی بابرکت کلام میں سے چند آیات کا ترجمہ جن میں تبلیغ و امر بالمعروف کی تاکید و ترغیب فرمائی ہے پیش کرتا ہوں، جس سے اس کا اندازہ ہو سکتا ہے کہ حق سبحانہ و تقدس کو اس کا کتنا اہتمام ہے کہ جس کے لیے بار بار مختلف عنوانات سے اپنے پاک کلام میں اس کا اعادہ کیا ہے۔ تقریباً 60 آیات تو میری کوتاہ نظر سے اس کی ترغیب اور توصیف میں گزر چکی ہے۔ اگر کوئی تو دقیق النظر غور سے دیکھیں تو نامعلوم کس قدر آیات معلوم ہو، چونکہ ان سب آیات کا اس جگہ جمع کرنا طول کا سبب ہوگا، اس لیے چند آیات ہی پر اکتفا کرتا ہوں۔ قال اللہ عن اسمہ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو خدا کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں فرمان برداروں میں سے ہوں۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی طرف کسی کو بلائے وہ اس بشارت اور تعریف کا مستحق ہے، خواہ کسی طریقے سے بلائے، مثلا انبیاء علیہم السلام معجزہ وغیرہ سے بلاتے ہیں، اور علماء دلائل سے، مجاہدین تلوار سے، اور مؤذنین اذان سے۔ غرض جو بھی کسی شخص کو دعوت الی الخیر کرے وہ اس میں داخل ہے، خواہ اعمال ظاہرہ کی طرف بلائے یا اعمال باطنہ کی طرف، جیسا کہ مشائخ صوفیہ معرفت اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ قال اننی من المسلمین، میں اس طرف اشارہ ہے، مسلمین میں اس طرف اشارہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ساتھ تفاخر بھی ہو، اس کو اپنے لیے باعث عزت بھی سمجھتا ہو، اس اسلامی امتیاز کو تفاخر کے ساتھ ذکر بھی کرے۔ بعض مفسرین نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ مقصد یہ ہے کہ اس وعظ نصیحت تبلیغ سے اپنے کو بہت بڑی ہستی نہ کہنے لگے، بلکہ یہ کہیں کہ عام مسلمین میں سے ایک مسلمان میں بھی ہوں۔